آج اگر کبیر ہوتے اور آج ساؤتھ ایشیا کے حالات کا جائزہ لیتے تو آج بھی مجھے یقین ہے وہ وہی بات دہراتے جو وہ ہمیشہ دہراتے رہے. کبیرہ کھڑا بازار میں مانگے سب کی خیر، نہ کہو سے دوستی نہ کہو سے بیر. پچھلے دنوں ممبئی میں دہشت گردی کی وجہ سے 180 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے اور 300 سے اوپر زخمی ہوئے. یہ دہشت گردی جو نفرت، غصے اور انتقامی جذبے کی بنیاد پر ہوتی ہے، یہ وہی جذبات ہیں جن سے کبیر نے ہمیں روکنے کی کوشش کی تھی. ہم آج بھی یہی دیکھتے ہیں کہ وہ تفرقے جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، جو سیاستدانوں نے، حکمرانوں نے ہمیں ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے ہمارے اندر پیدا کیے، وہ تقسیم جو انہوں نے مذہب کے نام پہ، ذات پات کے نام پہ، زبان کے نام پر ہمارے درمیان پیدا کی اور ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا، کہ آج ہندوستان میں رہنے والے، بنگلہ دیش میں رہنے والے اور پاکستان میں رہنے والے جو سب کے سب مل جل کر رہا کرتے تھے، آج جدا جدا ہیں. آج ہمیں اور زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ساؤتھ ایشیا میں یونٹی کے لیے، یکجہتی کے لیے کوششیں کریں. یہ کوششیں ہمارے لیے جو ہم ساؤتھ ایشیا سے باہر ہیں ان کے لیے نسبتاً آسان ہے، اس لیے کہ نیو یارک میں، شکاگو میں اور دنیا کے دوسرے بڑے شہروں میں ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہتے ہیں اور بآسانی ایک دوسرے سے کلام بھی کرتے ہیں. ہماری بات ان کے سمجھ میں آتی ہے، ان کی بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے. جو بولی وہ بولتے ہیں وہی بولی ہم بھی بولتے ہیں. تفرقے جو اس زبان میں ڈالے گئے، جو رسم الخط کی بنیاد پہ ڈالے گئے، کہیں پر یہ زبان ہندی رسم الخط میں لکھی جا رہی ہے، کہیں پر یہ زبان فارسی اور عربی رسم الخط میں لکھی جا رہی ہے. اس بنیاد پر ایک دوسرے کی دشمنی اور ان سے نفرت پیدا کی جا رہی ہے. یہ بات نہ پہلے کبھی صحیح تھی نہ آج ہی صحیح ہے. ہمیں اس بات کو ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ اردو زبان جو 1000 سال پرانی ہو چکی ہے، یہ بولی کے طور پہ شروع ہوئی تھی اور آج بھی بولی کے طور پر 1 ارب سے زیادہ افراد اس بولی کو بولتے اور سمجھتے ہیں. لیکن جیسے ہی تفریق شروع ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اردو بولنے والے 10 کروڑ ہیں اور ہندی بولنے والے 45 کروڑ. اس طرح سے یہ تفریق جو اگر نہ ہوتی تو یہ ہندی اردو بولنے والے اس بولی کو سمجھنے اور بولنے کے قابل جو افراد ہیں، جو اسے مادری زبان تصور کرتے ہیں، ان کی تعداد 60 کروڑ ہوتی. اس تفریق کی وجوہات سیاسی بھی رہی ہیں. ہمیں یاد ہے کہ 1873 میں انگریزوں نے اردو رسم الخط کو سرکاری درجہ دیا، جس کے بعد سے یہ زبان اور اس زبان کے بولنے والوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہوا، ایک نفرت قائم ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ ہندوستان میں رہنے والے ہندوؤں نے ہندی رسم الخط کو ترجیح دینی شروع کی. لیکن ان تمام تفریقات کے باوجود بھی اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ کتنے لوگ ہیں
جو ہندوستانی فلموں کو دیکھتے ہیں اور ان کے گانوں گیتوں اور ان کے ڈائلاگ سے لطف اندوز ہوتے ہیں، انہیں پوری طرح سمجھتے ہیں، تو ہمیں حیرت ہوگی کہ یہ تعداد 1 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ پاکستان جہاں پر اردو کو مادری زبان کہنے والوں کی تعداد 1.5 سے 2 کروڑ بتائی جاتی ہے، 8% افراد بتائے جاتے ہیں جو پاکستان میں اردو کو مادری زبان کے طور پر بولتے ہیں۔ لیکن اگر آپ غور کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اردو بولنے اور سمجھنے والوں کی تعداد 1.5-2 کروڑ ہی نہیں، پاکستان میں 10 کروڑ سے اوپر عوام اس بولی کو بولتے اور سمجھتے ہیں، گو کہ ان کی مادری زبان کوئی دوسری ہے، کوئی سندھی بولتا ہے، کوئی پنجابی، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی بلوچی، لیکن رابطے کے طور پر تمام لوگ اردو بولی کو سمجھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان میں جہاں پر 45% عوام ہندی کو مادری زبان بتاتی ہے، وہاں پر بھی ہندوستان میں بھی ہندی زبان یا اردو بولی کو سمجھنے اور بولنے والوں کی تعداد صرف 40-50 کروڑ نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ 40-45 کروڑ ہندی کو مادری زبان بتاتے ہیں تو ہندوستان ہی میں اردو کو مادری زبان بتانے والوں کی تعداد بھی 7 سے 10 کروڑ ہے۔ اس تفریق کی وجہ سے، اس فرق کی وجہ سے، جو رسم الخط کی وجہ سے ہوا، جو سیاستدانوں نے اپنی دکانوں کو چمکانے کے لیے مختلف اوقات میں تفریق میں اضافہ کیا، اس کی وجہ سے آج ہم ایک دوسرے کو الگ الگ پاتے ہیں۔ آج ہندوستان میں 10 کروڑ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی زبان مادری زبان اردو ہے، جبکہ وہ بولتے وہی ہیں اور سمجھتے بھی وہی ہیں جو ہندی کو مادری زبان بولنے والے سمجھتے اور بولتے ہیں۔ یہی صورت ہندی بولنے والوں کی بھی ہے جو ہندی کو مادری زبان کہتے ہیں۔ میری سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ اگر ہم تفریق کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اس زبان کے جاننے ماننے والوں کی تعداد میں قابل قدر اضافہ ہوتا ہے اور تفرقے کی صورت ختم ہوتی ہے۔ ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ کس طرح سے تمام ہندوستانی، چاہے وہ ہندو، چاہے مسلمان یا سکھ یا عیسائی تھے، ان سبھوں نے جنگ آزادی میں شرکت کی تھی، حصہ لیا تھا، اپنے جان کی قربانیاں دی تھیں ہندوستان کے لیے۔ اس وقت ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ مختلف قومیں ہیں